بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustقeem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 27 فروری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 102 میں ارشاد باری تعالی ہے، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جادو کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش کہ وہ سمجھتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت ہی اہم معلومات ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے اپنے دوستوں سے مختلف چینلز، مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب سے باہر اپنے ممالک، خاص طور پر پاکستان، انڈیا اور دیگر 20 ممالک میں جو موجود افراد ہیں، انٹرنیشنل پروازیں کھلنے کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ تمام بھائیوں کے میسیجز بھی کافی زیادہ پچھلے دنوں آ رہے تھے اور ابھی بھی آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے امید کی ایک بڑی کرن موجود ہے، لہٰذا نا امید نہ ہوں۔ جو بھی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ آپ کا اپنے ملکوں میں گزر رہا ہے، اس سے لطف اندوز ہوں۔ یاد رکھیں، وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو بھی خبریں سوشل میڈیا پر مختلف ذرائع سے چل رہی تھیں، اس کو میں مسلسل ڈینائی کرتا آ رہا ہوں۔ آپ تمام بھائیوں کے جو بھی اس وقت مشکلات چل رہی ہیں، اسی سے متعلق 5 سے 10 مارچ کی تاریخ کے لحاظ سے میں اہم معلومات اپنے دوسرے چینلز پر 2 دفعہ ویڈیو بنا کر شیئر کر چکا ہوں۔ اسی بارے میں یاد رکھیں، سعودی عرب کے مختلف جو ذرائع ہیں، وہاں سے کافی زیادہ پرامید خبریں آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ 5 سے 10 مارچ کے دوران امید ہے کہ یہ خبر صحیح ثابت ہوگی اور انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے یہ کھل سکتی ہیں۔ اس کی وجوہات کچھ یہ ہیں کہ سعودی عرب کے مختلف وزارت صحت کی جانب سے جو رپورٹس جاری ہوئی ہیں، یا سعودی عرب میں وزارت صحت کے جانب سے جو مختلف ایپس اس وقت لانچ کی گئی ہیں، جس میں توکلنا ایک اہم اپلیکیشن ہے، اس میں اپڈیٹ کچھ ایسی کی گئی ہے کہ 20 ممالک جس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہے، ان کے لیے قرنطینہ کے لیے کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں آنے والے وہ غیر ملکی جو کہ ان ممالک سے آئیں گے، ان کے لیے کچھ نئی شرائط توکلنا اپلیکیشن، جو کہ ایک نیا سیٹ اپ ابشر اکاؤنٹ کے لیول پر ہی سعودی حکومت نے ابھی شروع کر رکھا ہے، اس میں اپڈیٹ کر دی گئی ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل میں آپ تمام بھائیوں کو نا امید ہونے سے بچا رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو صحیح خبریں وہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جائیں۔ ایک ہفتے پہلے بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ انشاءاللہ 5 سے 10 مارچ کے دوران انٹرنیشنل فلائٹس چلنے کی بارے میں کچھ اچھی خبر آئے گی۔ ایک دن پہلے بھی میں نے کچھ اسی طرح سے تجزیہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے شیئر کیا تھا۔ ابھی 2 اہم ترین جو اطلاعات آئی تھیں، جس میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں کچھ اہم پیش قدمی ہوئی ہے، کچھ اہم سٹیپس لیے گئے ہیں۔ بہت زیادہ امید ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس انہی ڈیٹ میں چل سکتی ہیں یا 1-2 دن آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں۔ لائے عمل کیا اختیار کیا جائے گا، یہ اہم بات ہوگی، وہ بھی فوراً آپ تمام بھائیوں سے شیئر کروں گا۔ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا دوسرے چینل کو دیکھا کریں، اس میں اہم ترین معلومات میں شیئر کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں اس کا لنک بھی میں نے پن اپ کر دیا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا تاکہ وہ تمام افراد جنہوں نے 17 مئی کے لحاظ سے ایک ایسی خبر شیئر کر کے لوگوں میں نا امیدی پیدا کی ہے، ان کا کلا کما ہو سکے اور لوگ پر امید ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ جو بھی ٹائم گزار رہے ہیں اپنے ملکوں میں، وہ گزار سکیں۔ جازان کے علاقے سے بلدیہ کے کارکن جو کہ کچرا وغیرہ اٹھاتے ہیں، ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ مختلف غیر ملکی افراد جو کہ صفائی ستھرائی کے کام میں ملوث پائے جاتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ کچرے کے تھیلے مختلف سڑکوں پر پھینکے ہیں۔ یہ ویڈیو بڑی حیران کن تھی، جس کی تحقیقات کی گئیں اور متعلقہ جو بھی اس کمپنی کے مالکان ہیں اور جو بھی ٹھیکیدار ہیں، ان کے خلاف جرمانے کر دیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں صفائی ستھرائی کے لحاظ سے بلدیہ کا ادارہ
کافی سختی کے ساتھ قوانین کے لحاظ سے عمل درآمد کرتا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد متعلقہ گورنریٹ کے جو میئر تھے انہوں نے فوری طور پر ایکشن لینے کے لیے کہا۔ تحقیقات مکمل ہوئیں اور متعلقہ کمپنی کو اس بارے میں آگاہ کیا گیا اور اس کے خلاف جرمانے کر دیے گئے ہیں۔ سعودی عرب میں بلدیہ کا ادارہ سعودی عرب کے تمام جگہوں سے تقریباً 2 ٹائم کچرا وغیرہ کے بارے میں پلان کرتا ہے اور مکمل کچرا اٹھاتا ہے، مگر اس ویڈیو میں حیران کن طریقے سے کارکن الٹا کچرا مختلف گلیوں میں پھینکتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ریاض میں پچھلے دنوں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ مختلف افراد چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ پولیس نے مکمل تحقیقات کرتے ہوئے اہم ترین پلاننگ کرتے ہوئے 5 افراد کو فوری طور پر گرفتار کر لیا ہے، جس میں 3 سعودی شہری اور 2 یمنی افراد شامل ہیں۔ 30 سے 40 سال کے قریب ان کی عمریں ہیں۔ انہوں نے مختلف دکانوں کے تالے توڑ کر اسکولوں کے مختلف جو سیکشن سے کمپیوٹرز پرنٹر بھی وہاں سے چوری کیے اور مختلف گھروں میں انہوں نے بھاری رقم جمع کی اور وہاں سے چوری کی۔ یاد رکھیں جو مالیت انہوں نے چوری شدہ رقم کی ان سے متعلق بنتی ہے وہ 25 لاکھ ریال سے زیادہ کی بنتی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اس گروہ کو گرفتار کرنے میں پورے کامیاب ہو گئے ہیں، جس پر ہم انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ یہ کافی ماہر چور تھے جو کہ مختلف جگہوں سے ایسے چوری کرتے تھے جس سے ثبوت چھوڑنا کافی حد تک یہ ممکن بناتے تھے، مگر سعودی سیکیورٹی ادارے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان سے جو سامان برآمد ہوا ہے اور دیگر برآمد کیا جا رہا ہے اس کی مالیت 25 لاکھ ریال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف ابتدائی قوانین کے مطابق مقدمہ درج کیا گیا اور ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا کہ عوام کا تعاون اگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہوتا ہے تو مکمل تحقیقات کے ساتھ ایسے افراد تک جلد از جلد رسائی حاصل کر لی جاتی ہے، لہٰذا فوراً ہمیں کمپلین کریں تاکہ موقع پر پہنچ کر تمام ثبوت اکٹھے کرتے ہوئے ان افراد کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے۔ مدینہ منورہ ریجن کے اہم شہر یمبو سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس نے ریڈ سگنل کراس کرتے ہوئے فخری انداز میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی، جس کو کافی لوگوں نے اس پر تنقید کی کہ اسے لازماً پکڑا جائے۔ ریڈ سگنل اس نے کراس کیا اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل کی تو سیکیورٹی ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے اور اس شخص کو ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف تمام قوانین کے مطابق سزا اور جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ادارے مرور ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قوانین کا احترام نہ کرنے والے چاہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد انہیں قوانین کے لحاظ سے کٹہرے میں لایا جائے گا اور جو بھی جرمانے اور سزائیں مقرر ہیں وہ لازماً کی جائیں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے رپورٹ شیئر کی ہے کہ ہفتے اور اتوار کو سعودی عرب کے 11 علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ عسیر، بہا، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بالائی مقامات پر بارشوں کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ ان مقامات سے پھیل کر قصیم، تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، ریاض اور الشرقیہ تک پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے 27 فروری سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر بتدریج بڑھنا شروع ہو جائے گا، البتہ شمالی علاقہ جات میں یہ ٹیمپریچر ابھی کم رہے گا، یعنی موسم میں تبدیلی ہو رہی ہے اور موسم گرمی کی جانب جا رہا ہے۔ آئندہ ہفتے کے دوران سردی کم ہو جائے گی، دن کافی گرم ہونے شروع ہو جائیں گے جبکہ راتیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اس موسم میں اکثر بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت احتیاط برتی جائے کیونکہ دن میں گرمی اور رات میں سردی، یہ موسم کافی زیادہ جسم کو متاثر کرتا ہے۔
مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ الحرمین منصوبوں کے چیف ڈیزائنر نے کہا کہ ہم مطاف والی جگہ اور عمارت کے دیگر حصوں کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہم وبائی مرض کرونا سے جو صورتحال پیدا ہوگی ہے اس سے نمٹ بھی سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان آ کر یہاں پر عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ الحرمین منصوبوں کے چیف ڈیزائنر کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ مطاف اور اس سے متعلقہ جو صحن کا علاقہ ہے اور دیگر مسجد کے جو اس وقت موجودہ علاقے ہیں اس میں کم سے کم 15 لاکھ افراد آ کر عبادت کر سکتے ہیں، اور اگر گلیوں کو آس پاس کے علاقے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 20 لاکھ افراد تک یہاں آ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری پلاننگ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید وسعت کی جائے۔ اب کیا منصوبہ اس بارے میں شروع ہوتا ہے اس کی تفصیلات مزید شیئر نہیں کی گئیں، مگر پلان ضرور ہے کہ تازہ ترین ہوا کے 100% ایئر کنڈیشن سسٹم کو یہاں پر نافذ کیا جائے گا تاکہ وبائی مرض کرونا کی جو صورتحال چل رہی ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ تسلسل ایسی جاری رہتا ہے تو مکہ المکرمہ، مسجد نبوی اور اس طرح سے متعلقہ جو بھی بڑی مساجد ہیں اس میں صفائی ستھرائی کا نظام کو مزید بہتر کیا جائے اور تازہ ہوا کی آمد و رفت کو 100% یقینی بنایا جائے۔ سعودی وزارت صحت نے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جنہوں نے وبائی مرض کرونا کی ویکسین لے لی ہے انہیں دوسری ویکسین 6 ماہ کے بعد دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ صحت ایپس جو اس سعودی عرب میں توکلنا بھی دوسری ایپس ہے اس کے ذریعے مسلسل وہ تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں اپنی صحت سے متعلق ہمیں آگاہ کریں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ 6 ماہ تک اگر اس ویکسین کی دوسری خوراک نہیں لی جائے گی، پہلی خوراک لینا لازمی ہے، تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وبائی مرض کورونا کی جو پہلی خوراک ہے اس سے مدافعتی یعنی امیونٹی سسٹم کافی سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی افراد وبائی مرض کورونا سے متاثر ہونے سے بچنے کے لیے خوراک لیں گے ان کے لیے بہت بہتری ہوگی۔